بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج پاکستان کے 1973 کے آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ہیں، ان کا آغاز ہوا ہے اور آج ہی کے دن 1973 میں پاکستان کا پہلا متفقہ آئین منظور ہوا تھا۔ اس آئین کی منظوری کے مراحل جو تھے، بڑے مناظر جو تھے، ان کی ایک تصویری نمائش بھی وہاں لگائی گئی ہے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی طرف سے یہ سارا اہتمام کیا گیا تھا۔ تو اس کی 2-3 اہم باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو، جنہیں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کے پھانسی کی سزا دے دی تھی، ان کا نواسہ آج وہاں موجود تھا، ان کے آصف زرداری صاحب موجود تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس آئین کو منظور کرانے والے جو تھے اور شخصیات، ان کی اولادیں بھی اسمبلی کی ممبر ہیں۔ مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مولانا مفتی محمود، اور مولانا مفتی محمود کے پوتے جو ہیں مولانا اسد، اس وقت اسمبلی کے ممبر ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو شاہ احمد نورانی بہت بڑی شخصیت تھی، ان کا بھی بڑا کردار تھا۔ ان کے بیٹے انس نورانی بھی موجود تھے، وہ کہ وہ اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں اور وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ وہاں موجود تھے۔ دوسری سب سے اہم بات، پاکستان کے جو سینئر ترین سیاستدان جن کو مانا جاتا ہے، سید قائم علی شاہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور ان کی عمر 90 سال سے زائد ہے اس وقت۔ وہ اس آئینی کمیٹی کے ممبر تھے جس کی سربراہی حفیظ پیرزادہ وزیر قانون کے طور پر اس وقت کر رہے تھے، اور وہ بھی آج موجود تھے اور ان کی نشست وزیر اعظم کے ساتھ رکھی گئی تھی اسمبلی ہال کے اندر۔ میں اس تقریبات کے حوالے سے 2-3 اہم جو تقریر ہوئی ہیں، جو میں اظہار بھی اپنے ویلاگس میں بھی کر رہا ہوں، اپنی تحریروں میں بھی کر رہا ہوں ڈیلی ممتاز میں، کہ موجودہ بحران کا حل صرف مذاکرات ہیں۔ تو آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی وہی بات کی، آصف علی زرداری صاحب نے بھی وہی بات کی۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہا، اشارتاً انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہونے ہیں تو یہ وزیر اعظم کے ساتھ ہونے ہیں، یعنی عمران خان نے اگر بات کرنی ہے، پی ٹی آئی نے بات کرنی ہے تو وزیر اعظم اور ان کی ٹیم سے کریں۔ وہ جو اپنے بیانات میں اشارے دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم مذاکرات کریں گے اور پھر حکومت سے مذاکرات کریں گے، فواد چودھری بھی کہتے ہیں اور بھی ان کے لیڈرز کہتے ہیں، تو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے، سب کو آنا چاہیے۔ تیسری اہم بات مذاکرات کے حوالے سے جو شاہ محمود قریشی کا جواب آیا ہے، ہمارا ان سے رابطہ ہوا ہے، وہ انہوں نے کہا ہے جی بہت اچھی بات ہے، آصف زرداری صاحب نے یہ وہاں پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کی ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ پہلے وہ مولانا فضل الرحمان کو بنا لیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے، پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے۔ اسی طرح نون لیگ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں، وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ، وہ بھی یہی اسی طرح کی لب و لہجہ اپناتے ہیں، دیگر وزراء بھی اپناتے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب ایک سنجیدہ لیڈر ہیں، بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں۔ ان کے والد صاحب گورنر پنجاب رہے ہیں، ضیاء الحق کی کابینہ کا حصہ رہے ہیں، ان کے والد صاحب ضیاء الحق کے دور میں جو گورنر پنجاب رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی کا بھی حصہ رہے ہیں، نون لیگ کا بھی حصہ رہے ہیں، اب پی ٹی آئی میں سینئر وائس چیئرمین ہیں، یعنی کہ عمران خان کے بعد ان کی پارٹی پوزیشن عہدے کے لحاظ سے بڑی اہم ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی قیادت کو عمران خان کو قائل کریں، اور اس طرف آصف زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو کو چاہیے کہ وہ نون لیگ یعنی میاں شہباز شریف کو اور میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو قائل کریں کہ مذاکرات کے ذریعے راستہ نکالا جائے۔ ان تقریبات میں جو گولڈن جوبلی تقریبات کی سب سے اہم اور ایک بات جو سامنے آئی ہے، اس میں اپریشیشن بھی ہے اور کنٹروورسی بھی ہے، وہ ہے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قائد فاضل عیسیٰ کی شرکت اور ان کا خطاب ہے۔ وہ جب اٹھے خطاب کے لیے، جب اسپیکر نے ان کا نام پکارا، تو میرا خیال ہے قومی اسمبلی ہال کے اندر جتنے بھی پارلیمنٹرین تھے اور دیگر اہم ترین گیسٹ موجود تھے، جس میں میڈیا کے بھی سرکردہ لوگ تھے، سب نے ڈسک بجا کر اتنا خیر مقدم کیا، کافی دیر تک ڈسک بجتے رہے کہ فائز عیسیٰ کو خطاب کا موقع دیا گیا ہے۔ فائز عیسیٰ نے اپنے خطاب میں
کہا کہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں آئین کی باتیں ہونی ہیں اور سیاسی باتیں ہیں، میں سیاسی باتوں میں الجھنا نہیں چاہتا، نہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے والد محترم کا بھی ذکر کیا جو قائد اعظم کے ساتھی تھے۔ مسلم لیگ جو تھی، قائد اعظم والی مسلم لیگ، آج کل والی جو چند مسلم لیگ ہیں ان کا تذکرہ نہیں انہوں نے کیا، کہ اس کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے 19 ممبران پورے آل انڈیا سے ہوتے تھے، تو وہ اس کے ممبر تھے۔ تحریک پاکستان میں ان کا بڑا کردار تھا، تو ان کا بھی تذکرہ کیا۔ یہاں انہوں نے فائز عیسیٰ سے میڈیا کے دوستوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اس بات پر تنقید کر رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس تقریب میں نہیں جانا چاہیے تھا، یہ ایک سیاسی تقریب تھی، وہ کہ آئین کی گولڈن جوبلی تقریب تھی، لیکن اس کا رنگ تو سیاسی ہی تھا۔ میری رائے میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وہاں آنا، اگر بلایا گیا تھا آتے اور وہاں بیٹھتے کچھ دیر شرکت کر کے چلے جاتے، خطاب کرنے کی ان کو بھی ضرورت نہیں تھی، خود کو کسی اور کنٹروورسی میں نہیں ان کو الجھانا چاہیے تھا۔ پہلے ہی ان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے عمران خان کے دور میں وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، اور چیف جسٹس کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ بھی کوئی مثالی نہیں ہے کہ وہ اس پر بات ہو سکے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ آخری بات سب سے اہم، جو واردات ہے یا پارلیمانی اختیار ہے اس کو کہہ لیں، کہ جو آج کی تاریخ تک حکومت نے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دینے تھے، تو آج وزیر خزانہ نے بڑی خوبصورت گیم کھیلی، پارلیمنٹ کی بالادستی کی گیم کھیلی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں انہوں نے تقریر میں انہوں نے الزام تراشی عمران خان پہ، جیسے وہ کرتے ہیں۔ اپنی معیشت پہ فوکس ان کو کرنا چاہیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی کارکردگی پہ فوکس کرنا چاہیے۔ عمران خان کے بیانات کا جواب دینے کے لیے مریم اورنگزیب، طلال چودھری، رانا ثناء اللہ موجود ہیں۔ آپ اپنی معیشت کو فوکس کریں تاکہ ملک صورتحال سے نکلے۔ وہاں انہوں نے ایک تحریک پیش کر دی، اور یہ بل جو ہے یہ 21 ارب روپے دینے کی جو بات تھی وہ قائمہ کمیٹیوں کو ریفر ہو گئی ہے۔ یعنی کمیٹی کو ریفر ہونے کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو پینڈنگ کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کمیٹی کب تک رپورٹ دیتی ہے اور معاملات کب تک چلتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں ابھی کچھ ہی دیر میں سپریم کورٹ کی اصلاحات کا بل بھی منظور ہو جائے گا، اور وہ 10 دن کے بعد از خود نافذ العمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال، کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ناظرین، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹلز کے ساتھ رابطے میں رہیے گا، جڑے رہیے گا، آپ کو باخبر کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔